آج ایک معجزاتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے انا اعطیناک کل کوثر کو صرف ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے، اور پھر اس چینی کا استعمال اسی طرح کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جائے۔ ہوگا کیا؟ صرف 3 منٹ کے بعد ایسا معجزہ دیکھنے کو ملے گا، ایسی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ وہ برکتیں کیا ہوں گی کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، حاجتیں فوراً قبول ہو جائیں گی، اور آپ اتنے مالا مال ہو جائیں گے کہ ہر طرف سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ کیونکہ یہ عمل اپنی شان کی اعتبار سے، طاقت کی اعتبار سے اس عمل کا کوئی بھی دوسرا عمل ثانی نہیں ملتا۔ اس لیے یہ سورت کوثر کا وہ کمال کا عمل ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ معجزاتی عمل ہے، کیونکہ سورت کوثر یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایسی تاثیر اور ایسی طاقت رکھتی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب سورت کوثر کے بہت سارے اعمال آپ نے کیے ہوں گے، بہت سارے وظائف آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے شاید زندگی میں نہ پڑھا ہو، کیونکہ آپ نے اس عمل کو کچھ اس طرح کرنا ہے کہ صرف ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ یہ اپنے گھر سے لے لیں، دکان سے لے لیں، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو، آپ وہاں سے صرف ایک مٹھی چینی لے کر اس کے اوپر اس عمل کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اور یہ جب چینی لینی ہے تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے چینی لینی ہے اور اپنے سامنے رکھنی ہے۔ آپ اس عمل کو چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ عشاء کے بعد پڑھیں یا فجر کے بعد پڑھیں تو آپ کو اس عمل کی وہ تمام برکتیں نصیب ہوں گی جو اللہ والوں نے ذکر کی ہیں، جو اللہ والوں نے بیان کی ہیں۔ اب قرآن کریم اللہ پاک کا عظیم کلام ہے، ہر صورت میں ہدایت اور نور موجود ہے۔ سورت کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس کے فضائل بہت عظیم ہیں۔ سورت کوثر کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ یہ سورت حضور کے اعزاز میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کوثر کے معنی خیر کثیر ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے بڑی نعمت حوض کوثر ہے۔ حضور کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کے جام ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو اس سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں خوشخبری کی علامت ہے اس صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ حضور کی عظمت کا اعلان ہے۔ یہ صورت مخالفین کے طعنے کے جواب میں بھی نازل ہوئی ہے۔ کفار کہتے تھے حضور کے بیٹے نہیں، اس لیے آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی، آپ کے دین کو دوام ملے گا، دشمن ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ آج دیکھ لیں اسلام دنیا میں قائم ہے، لاکھوں دل حضور پر درود بھیجتے ہیں، لاکھوں زبانیں قرآن پڑھتی ہیں۔ یہ سورت کوثر کی صداقت ہے۔ سورت کوثر مومن کے دل کو خوش دیتی ہے، یہ ہمیشہ شکر کی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ یہ عبادت کا حکم ہے۔ نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، قربانی شکر کا اظہار ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے دل کو سکون آئے گا۔ یہ مختصر مگر معنی میں وسیع ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں ہر خیر شامل ہے، علم بھی کوثر ہے، قرآن بھی کوثر ہے، شریعت بھی کوثر ہے، امت کی کثرت بھی کوثر ہے، حضور کی شان بھی کوثر ہے۔ یہ حضور کی عظمت کی دلیل ہے، یہ مومن کو امید دیتی ہے، یہ ہمیں نماز کی اہمیت سکھاتی ہے، یہ قربانی کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اب ہم نے اس عمل کو جیسے بتا رہا ہوں یوں ہی چینی سامنے آ جائے، اب آپ نے ایک بار تعوذ، ایک بار تسمیہ پڑھ کر اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والا شخص دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کا گھر دولت سے ایسے بھرتا ہے کہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی زمین ایسے اناج اگاتی ہے کہ کبھی اس سے پہلے شاید نہ اگاتی ہو۔ اس لیے یہ سورت کوثر کی شان اور عظمت ہے۔ اب آپ یوں ہی نیت کر لیں، تصور جما لیں، مقصد کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد فقط 3 مرتبہ ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر آیات کی تعداد بھی 3 ہے، تو 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔
کیونکہ درود پاک بھی غموں کا علاج ہے۔ درود پاک کیونکہ جب آپ 3 بار پڑھتے ہیں تو 30 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بے حساب بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اب اس سورت کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور کون کون سے کلمات اور کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، یہ بات بھی بڑی ہی سمجھنے والی ہے اور بڑی ہی اہم ہے۔ جب آپ اس کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیں گے سمجھیں گے، آپ کو ایک ایک چیز بتاتا چلوں گا۔ اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کی جانب آنا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ اس سورہ مبارکہ کو شروع میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب یہ دونوں صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی تاثیر آتی ہے، ایک ایسی اللہ کی رحمت خاص برستی ہے جو عام انسان نہیں جانتا، یہ خاص لوگ جانتے ہیں۔ یہ راز ہے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سینے میں چھپا ہوا تھا، اس لیے آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی برکتوں مل سکیں اور آپ محروم نہ رہیں۔ اس لیے آپ نے اب سورۃ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع میں فقط ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں حاصل ہوتی جائیں، ملتی جائیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ یہ عمل کر کے اللہ کے خاص خزانے حاصل کریں گے، اللہ کے خاص رحمتیں حاصل کریں گے، خاص انوار و تجلیات کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ مہینے بڑے ہی عظمت والے ہیں، یہ مہینے بڑی ہی رحمتوں والے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل برستا ہے، بڑی ہی اس کی عطائیں برستی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ دل کو نور سے بھر دے گی، یہ آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، یہ جنت کی خوشبو سناتی ہے، حضور کی محبت بڑھاتی ہے، دشمنوں کے زوال کی خبر دیتی ہے۔ یہ سورت اس سے لیے کہ یہ بچوں کو یاد کرانے میں بھی آسان ہے، اس کو ضرور بچوں کو بھی یاد کرائیں، یہ سستی کو دور کرتی ہے، اللہ کی رضا دلاتی ہے، یہ قبر میں روشنی کرے گی، یہ پل صراط پر سہارا بنے گی، یہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ ہوگی، یہ ہمیں یاد دلاتی سب کچھ اللہ ہے، یہ عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر یقین دلاتی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے سورۃ کوثر عطا کیجیے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے، امت اس سے فیض یاب ہوگی، یہ اللہ کی خاص عطا ہے، ہر مسلمان کے لیے امید ہے، یہ دل میں خوشی ڈال دے گی، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی روشنی ہے، یہ رزق میں وسعت اور برکت بے حساب لاتی ہے، دل بھی اطمینان حاصل کرتا ہے، یہ مشکلات آسان کر دیتی ہے، گھروں کو جنتی ماحول دیتی ہے، نماز کو مزید بابرکت بناتی ہے، یہ نبی کی یاد کو تازہ کرتی ہے، یہ ہمیں اتحاد سکھاتی ہے، یہ ہمیں رحمت کی بارش دلواتی ہے، یہ اللہ کے کلام کا موتی ہے، یہ مومن کے دل کا سکون ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، یہ حضور کی عظمت کا اعلان بھی ہے، اور بھی بہت سارے۔ اب سورۃ کوثر کے بعد جو سورت آگے بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بڑی دلیل ہے، پہلی حضور کی شان ہے، پھر اللہ الرحمن الرحیم کی شان ہے، اس لیے اللہ کا تعارف ہے اس سورت کے اندر۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو اس کو 10 بار پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا، لیکن آج آپ نے 1 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار نہیں، اس کی خاص تعداد ہے، اس کے برابر پڑھنا ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے پیغام میں بہت جامع ہے، مگر یہ ہمیں یقین دلاتی ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ سورت مومن کے ایمان کو تازہ کرتی ہے، دل کو سکون بھی دیتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ میں یہ فقط اتنے الفاظ کہوں گا کہ یہ اللہ کی عظیم کلام ہے، اس سورت کی ہر آیت برکت والی ہے، فقط 4 آیات ہیں، یہ اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، شرک کی نفی ہے اس کے ذریعے، اور کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے،
ہے اللہ الصمد، اس کا الگ سے بھی کئی اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں۔ اللہ یعنی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی طرف پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ برائیوں سے بھی بچائے گی، یہ دل کو سکون دے گی، یہ ایمان کو بڑھائے گی، اور اس کو بھی آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام جو کرنا ہے، یعنی 3 آیات ہیں سورت کی اور 3 طرح کی ہی تسبیحات ہیں، تو اب تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی سمجھیے گا۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس چینی کو آپ کہیں چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ یقین جانیں چیونٹیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی، ہر ایک دانے سے کئی فیض و برکات، کئی برکتیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، اور اسی سے دعا کریں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیکھتا ہے نجات۔ اگر تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ تو اللہ کبھی تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ یہ سورت تمہارے دل کو مضبوط کر دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی۔ یہ توحید کا اعلان بھی ہے، یہ قرآن کا نچوڑ بھی ہے، اور یہ سورت کے کئی کمالات ہیں۔ جب اس کو پڑھ لیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے کے شروع میں ایک بار پڑھ لیں، لیکن اس سورت کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پہلی کی تعداد جو میں نے بتائی اس کے برابر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے یعنی 1 تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا اعلان کرنا ہے، اس میں توبہ بھی ہوگی، اس میں گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ وہ کیسے مانگنی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے گا بسم اللہ جو ہے یہ مومن کی ڈھال ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے ہر کام کی ابتدا ان بابرکت الفاظ سے کرے تاکہ اس کی ہر کام میں برکت پیدا ہو۔ اب آپ نے یہ جو کلمات میں بتانے لگا ہوں یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر ہے، انبیاء کرام بھی استغفار کرتے تھے، حضور سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے، آپ دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے، بعض روایات میں 100 بار، لیکن آج ہم نے بھی 100 بار، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ دل کو سکون دیتا ہے، یہ روزی میں برکت دیتا ہے۔ بارشیں نہیں نازل ہوتی تو اس کے ذریعے بارشیں نازل ہوں گی جب پڑھیں گے، اولاد نہیں ہے تو اولاد اس کے ذریعے ملے گی۔ بس آپ نے پڑھنا کیا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد دعا، والسلام۔